الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام، قابل قدر، قابل عزت دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ جل شانہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ان کے صحیح مفہوم مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے، یکسوئی سے، توجہ سے ہم سب کو بات سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بے پناہ احسانات فرمائے ہیں، لا تعداد انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اتنی ہیں اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تمہاری عمریں گزر جائیں گی، تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر لمحہ، ہر پل انسان کروڑوں نعمتوں کے اندر محظوظ ہے، ہر وقت انسان اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے نفع اٹھا رہا ہے۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی نعمت، سب سے انمول نعمت وہ ہے ایمان کی نعمت۔ ایمان اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اگر ایک شخص دنیا جہاں کی دولت رکھتا ہو، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، دنیا جہاں کے مزے لوٹ رہا ہو، لیکن ایمان کی نعمت اس کے پاس نہ ہو تو یہ شخص حقیقت میں خسارے والا ہے، محروم ہے، ایک دن اس کا ہمیشہ کی تباہی کا آنے والا ہے۔ اور اگر ایک شخص دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس خوشحالی نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، مال و دولت کا فقدان ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایمان والا ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، تو یہ شخص خسارے والا نہیں، یہ شخص کامیاب ہے، ایک دن ایمان کی وجہ سے بہت بڑی جگہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت ایک ایسی چیز بنائی ہے، اگر دنیا کے اندر مصائب والا شخص، مصیبتوں والا شخص وہ جنت کی ایک جھلک دیکھ لے ساری مصیبتیں بھول جائے۔ جہنم ایک ایسی جگہ بنائی ہے دنیا کے اندر آسودہ، دنیا کے اندر فراوانی والا، مال و دولت والا، اگر جہنم کی ایک جھلک دیکھ لے اس کو ساری نعمتیں بھول جائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اولاً اس شخص کو بلایا جائے گا
جس نے دنیا کے اندر بڑی مشکلات دیکھی، بڑے مسائل دیکھے، بڑے مصائب دیکھے، ہر اعتبار سے پریشان تھا، صحت کی نعمت سے محروم تھا، فراوانی کی نعمت سے محروم تھا، وسعت کی نعمت سے محروم تھا، بڑی مصیبت کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت کی ایک جھلک اس کو دکھاؤ، ابھی جنت میں داخل نہ کرو، صرف جنت کی ایک جھلک اس کو دکھاؤ۔ چنانچہ وہ جنت کی جھلک دیکھے گا، اپنی ساری مشکلات بھول جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی مشکل اور مصیبت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو مشکل کا نام و نشان نہیں دیکھا، جنت دیکھ کر ساری مشکلات بھول گئی۔ ایسے ہی ایک شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، ہر اعتبار سے اس کو وسعت ملی ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہے، خادم اور نوکر کی بہتات ہے، مسیح کی زندگی لوٹ رہا تھا، گزار رہا تھا۔ اب اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھاؤ، جہنم کی آگ، جہنم کے انگارے، جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی، بس ایک جھلک اس کو دکھا دو۔ وہ ایک جھلک جہنم کی دیکھے گا، اپنی ساری فراوانی بھول جائے گا اور کہے گا عیش اور عشرت سکون میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلات، دنیا کی آزمائشیں یہ عارضی ہیں، دنیا کی وسعت، دنیا کی فراوانی، دنیا کی مال و دولت یہ سب عارضی ہے۔ حقیقت اور حقیقی زندگی وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، پھر انسان کی اصل آسائش ہے یا پھر انسان کی اصل آزمائش ہے۔ تو ایمان کی نعمت اس اعتبار سے بھی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ جو شخص ایمان والا نہ ہو، جو شخص مسلمان نہ ہو، ہزاروں رفائی کام کرتا رہے، ہزاروں صدقہ اور خیرات کرتا رہے، اس کی کوئی نعمت، اس کے کوئی عمل آخرت میں قبول نہیں ہے۔ ایمان بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن مختلف اعمال اللہ کی بارگاہ میں مجسم اور مشکل ہو کر آئیں گے۔ چنانچہ اسلام بھی آئے گا اور اسلام کہے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ دیکھ تو سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، میں اسلام ہوں۔ اللہ کریم فرمائیں گے بکا آخذ و بکا اعطی، آج تیری ہی وجہ سے میں لوگوں کو پکڑوں گا، تیری ہی وجہ سے نعمتیں عطا کروں گا۔ جو ایمان والا ہوگا، اسلام والا ہوگا، اس پر میری نعمتوں کی بہتات ہوگی۔ جو ایمان اور اسلام والا نہیں ہے، وہ چاہے اچھے سے اچھے اعمال کرتا رہا ہو، چاہے وہ اسپتال پہ اسپتال بنا رہا ہو، سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہا ہو، وہ رفائی ادارے چلا رہا ہو، وہ یتیموں کی جو اعداد رسی کر رہا ہو، لیکن اسلام اور ایمان بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے سارے اعمال باطل۔ آج ایمان اور اسلام پر فیصلے ہوں گے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تعریف کے پل باندھتے رہتے کہ غیر مسلم اچھے، غیر مسلم اچھے، غیر مسلم اچھے، غیر ایمان والے ایسے۔ او بھائی وہ کتنا ہی اچھا ہو، سب سے بڑی برائی تو یہی ہے وہ ایمان نہیں لایا، سب سے بڑی خرابی تو یہی ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، اور اس کی ساری اچھائیاں یہ دنیا تک محدود ہیں، مرنے کے بعد ایک خوفناک اور بھیانک دن اس کا شروع ہونے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایمان کی نعمت کی قدر کریں، ایمان کی نعمت کو اپنے لیے اللہ کا خصوصی انعام سمجھے، ایمان کی نعمت پر رات دن شکر ادا کیا کریں۔ ایمان سلامت رہا اور ہم اس کو سلامت رکھ کے قبر میں لے گئے، اب سکون سے رہنے کا وقت ہے۔ جب تک ہم اپنا ایمان بچا کر قبر میں نہیں لے جاتے اس وقت تک فکر مند رہنا ہے، غافل نہیں ہونا، اس وقت تک متوجہ رہنا ہے، اس وقت تک ایک جنگ کی حالت میں رہنا ہے۔ اس ایمان اور اسلام کی نعمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی
کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں، تو جہنم کے اندر کافر بھی ہوں گے، کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم گئے۔ اب کافر بھی جہنم میں جل رہے ہیں، مسلمان بھی جل رہے ہیں، کافر تانا دیں گے۔ جب ایک وقت گزر جائے گا، ایمان والوں کی سزا پوری ہو جائے گی، تو کافر تانا دیں گے کہ دیکھو تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، اب ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، تم کو کلمے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کریم کی ذات عالی کو جوش آئے گا، اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اور اللہ کریم اسی وقت جہنم کے داروغوں کو حکم دیں گے، جاؤ جہنم کے اندر جتنے لوگ ایمان والے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جہنم کا داروغہ جہنم میں جائے گا، جتنے لوگوں کے دل میں کلمہ طیبہ چمک رہا تھا لیکن بدعملیوں کی وجہ سے یہاں آ گئے تھے، اب وہ اللہ کے حکم سے ان کو نکال لے گا، اور کافر تکتے رہ جائیں گے، کافر دیکھتے رہ جائیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، کاش ہم بھی اقرار کر لیتے، تو آج ہم بھی ایک نہ ایک دن بچ کے جنت میں تو چلے جاتے، لیکن ہمارا تو اب کوئی پرسان حال نہیں، ہمیشہ 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 کی جہنم میں ہمیں رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑا انعام ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اپنے بندوں پر اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے اس ایمان کی نعمت کی قدر کرنی ہے۔ یہ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے قیمتی نعمت ہے، سب سے انمول نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے لیے، اس ایمان کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو کسی نبی سے قربانی نہیں لیتے، فوراً دین پہنچ جاتا، میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن حکمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کے راز ہیں کہ جب ایمان کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگ قربانیاں دیں گے تو آنے والوں کے دل میں ایمان کی قدر ہوگی، آنے والے ایمان نہیں بیچیں گے، آنے والے چند ٹکوں کی خاطر قادیانی اور رافضی نہیں بنیں گے، آنے والے چند ٹکوں کی خاطر عیسائی اور یہودی نہیں بنیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا یہ ایمان ہم سب بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے، بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ اس ایمان کے لیے اور اس اسلام پہنچانے کے لیے، اس کلمے کو پہنچانے کے لیے اس روئے زمین پر سب سے بڑی قربانیاں، سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے بڑی آزمائشیں جس نے دی ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام افضل الخلائق، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بڑے درجے والے ہیں، لیکن اللہ نے ایمان کی قدر بتانے کے لیے، ایمان کی عظمت سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قربانیاں لی تاکہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان کی قدر ہو، ایمان کا ایک مقام ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال کے بعد 3 سال آپ مخفی تبلیغ فرماتے رہے، چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے رہے، کچھ لوگ مسلمان ہوتے رہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 3 سال ہو گئے مخفی تبلیغ کو تو اللہ نے ایک آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمان اپنے رب کا سنا، بغیر کسی چون و چرا کے فراں کی چوٹی پر چڑھ گئے اور عبد المطلب کو اور عبد المطلب کے خاندان کو ایک ایک کر کے بلایا، نام لے لے کر بلایا، جمع کیا۔ بڑے بڑے چچا جمع ہو گئے، حضرت حمزہ بھی تھے اور ابو طالب بھی تھے اور ابو لہب بھی تھا اور دیگر چچا، بڑے بڑے خاندان کے سب سنجیدہ لوگ جمع ہو گئے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے تمہید باندھی کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک درہ آ رہا ہے جو یکبارگی تم پر حملہ کرے گا اور تم لوگ سب یہاں سے ملیا میٹ ہو جاؤ گے، تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں یقین کریں گے، ما جربناک الا صدقا، ہم نے آج تک تو آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے، آج تک آپ کی ہر بات پوری ہوتی دیکھی ہے، ہم کیوں یقین نہ کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب مجھ پر اتنا اعتماد ہے، میں نے سوائے سچ کے کچھ نہیں بولا، میں نے سوائے امانت کے کبھی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے بچو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ دعوت میرے نبی نے دی تھی، سب چچا سوچ رہے تھے، ابو لہب سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور اپنے بھتیجے کی رشتہ داری کا تک خیال نہیں کیا، بددعا دیتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہلاکت و علیاذ باللہ، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور کہا میں اعلان کرتا ہوں جو تیری دو بیٹیاں میرے بیٹوں کے نکاح میں ہیں فی الفور انہیں طلاق دی جاتی ہے۔ آپ کے اوپر پہلا صدمہ یہ ٹوٹ پڑا کہ دو جوان بیٹیاں جو صاحب نکاح ہو چکی تھیں ان کو طلاقیں مل گئیں اور وہ نبی کے گھر میں آ کے بیٹھ گئیں۔ کیوں؟ نبی جہنم سے بچا رہے تھے، اور نبی نے کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی ہیں، یہ کلمہ ایسے نہیں پہنچا، پھر یہ دعوت دینا تھی، یہ آپ کا اعلان کرنا تھا اپنے قبیلے والوں کو، قبیلے والے اور دیگر لوگ سب مخالفت پر ٹوٹ پڑے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کیسی مخالفت نہیں کی، جسمانی مخالفت، روحانی مخالفت، زبانی مخالفت، اذیتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے بابا پر اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ صبح پر ٹوٹتے تو صبح بھی رات ہو جاتی۔ کون سی ایسی اذیت تھی جو نبی کو نہیں دی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ چندہ مانگ رہے تھے؟ نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ سرداری چاہتے تھے؟ نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کسی عورت سے نکاح چاہتے تھے؟ نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جہنم سے انسانیت کو بچانا چاہتے تھے، جہنم سے انسانیت کو بچانا چاہتے تھے۔ کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی، کوئی اور اپنے لیے نہیں سوچا، صرف انسانیت کے لیے سوچا یہ جہنم سے بچ جائے۔ چنانچہ روایت کرنے والے صحابہ کہتے ہیں بس پیارے پیغمبر کا یہ دعوت دینا تھا کہ اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک صحابی منیب غامدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صبح بازار میں نکلے ہیں اور ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ادھر پیچھے اوباش قسم کے لوگ لگ گئے، کسی نے پتھر مارنا شروع کر دیے، میرے نبی پتھر بھی کھا رہے ہیں، التفات بھی نہیں فرما رہے، اپنے کام میں مگن ہیں۔ کسی نے کوئی آیا آ کر مٹی اٹھا کر چہرہ مبارک پر پھینک دی، نبی علیہ السلام اس کے باوجود دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ میں نے دنیا میں پہنچانا ہے، میری امت لا الہ الا اللہ والی بن جائے۔ ابھی اس پر بس نہیں کیا، ایک اور آیا اور چاند سے حسین چہرے پر تھوکنے لگا، چہرہ پورا مٹی والا ہو گیا۔ آدھا دن اسی طرح میرے پیارے پیغمبر بازار میں گھومتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے۔ جب آدھا دن گزر گیا، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب آئیں، آپ کا چہرہ مبارک دھویا، ہاتھوں کو دھویا، رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف نہ کر، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو یہ قربانی دی گئی ہے اس اسلام کے لیے۔ ایک اور صحابی، ایک اور راوی کہتے ہیں طارق بن محاربی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول ایک بازار میں نکلے ہیں اور یہی بات عرض کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بدبخت ملعون پیچھے لگا اور پتھروں کے ڈھیر لے کر آیا، پتھروں کی بوری بھر کر لایا۔ جیسے ہی نبی کہتے لا الہ الا اللہ، ایک پتھر مارتا اور کہتے لوگوں اس کی نہیں ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ پھر نبی آگے جاتے، پھر کہتے بھئی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تمہیں جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اٹھا کے پھر پتھر مارتا اور پھر کہتا اس کی نہیں مانو، یہ جھوٹا ہے۔ یہ تکلیفیں
یہ مصائب، یہ مشکلات اسلام کے لیے ہیں، دین کے لیے ہیں۔ اگر میرے نبی یہ قربانیاں نہیں دیتے، آج ہم کسی درخت کو پوج رہے ہوتے، آج ہم چاند کی پرستش کر رہے ہوتے، آج سورج کی پوجا کر رہے ہوتے۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک نبی پر جس نے اپنی راحت کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنے اہل بیت کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنے صحابہ کی پرواہ نہیں کی، دنیا میں دین پہنچانے کا بیڑا اٹھایا اور ایسی استقامت کے ساتھ لگے رہے، ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ پہاڑ بھی آپ کی استقامت کے سامنے ضرب المثل نہیں ہو سکتا۔ استقامت دیکھنی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عروہ، وہ کہنے لگے عبداللہ بن عمر ابن عاص سے، ذرا نبی کی تکلیفوں میں کوئی تکلیف تو ہمیں بتاؤ۔ اب عبداللہ بن عمر ابن عاص نے کہا، بھائی کیا کیا تکلیفیں میرے پیغمبر نے نہیں جھیلی، کیا کیا کہانیاں سناؤں، کیا کیا دکھڑے بیان کروں۔ ایک مرتبہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے فلاں جگہ قوم نے اونٹ ذبح کیے ہیں، چلو اس کی اوجڑی اٹھا کر لاتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے ان کی کمر پر رکھ دیں گے، یہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے، اسی طرح پڑے رہیں گے۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب میں سب سے بڑا اشقا تھا، وہ کھڑا ہوا اور گیا، وہ اونٹ کی اوجڑیاں اٹھا کر لا کر نبی سجدے میں گئے، آپ کی مبارک کمر پر رکھ دی۔ اتنی بھاری اوجڑیاں نبی علیہ السلام آگے کمر نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ نبی اتنی تکلیف میں ہیں اور ہم اتنے مظلوم ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ادھر ابو جہل اور اس کے ساتھی ٹھٹے مار مار کر ہنس رہے، ادھر بی بی فاطمہ وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور یہ اوجڑیاں ہٹاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کا نام لے لے کر بددعائیں دی، اور انہی کی بددعاؤں کا اثر تھا کہ یہ قریش کے یہ سردار بدر کے اندر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ درخت کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ اذیت کا، تکلیفوں کا اندازہ لگائے، کبھی سوچا کریں یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ جو کلمہ ہمیں، اس کے پیچھے کتنی گردنیں کٹی ہیں، اس کے پیچھے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنی بچوں نے اپنے باپ کے جنازے دیکھے ہیں۔ یہ اسلام، یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، یہ کھیل کھلونا نہیں ہے، یہ گڑیا گڈے کی کہانیاں نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک زبردست جو ہے دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اور آج ہم ٹکے ٹکے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں، آج ہم ٹکے ٹکے کے لیے ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، آج ہم ٹکے ٹکے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، آج ہم ٹکے ٹکے کی خاطر اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت دور چلے گئے ہم، کبھی نبی کی قربانیاں دیکھیں، نبی کے ریبان پکڑیں گے روز قیامت۔ میں نے تو اتنی تکلیفیں دی، میں نے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی، میں نے تو اتنے مصائب برداشت کر کے تم تک ایمان پہنچایا تھا، اسلام پہنچایا تھا، تم تک میں نے نماز پہنچائی تھی، تم تک میں نے زکوٰۃ پہنچائی تھی، تم تک میں نے روزہ اور حج پہنچایا، اور تم نے میری نمازوں کو خیربات کہہ دیا اور نمازوں کو جو ہے نا رخصت کر دیا۔ تمہاری زندگی سے نمازیں غائب، تمہاری زندگی سے سچ غائب، تمہاری زندگی سے دیانت غائب، تمہاری زندگی سے حیا اور پاک دامنی غائب۔ میرے بھائیوں، یہ فکر کا وقت ہے، سکون اور آرام میں نے کہا اس وقت کریں گے جب ایمان بچا کر قبر میں چلے جائیں گے، جب ایمان صحیح سالم قبر میں لے گئے اور اللہ نے اپنا کرم فرما دیا کہ جی اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، پھر آرام کا وقت ہے۔ جب تک ایمان بچا کر نہیں لے جاتے فکر مند رہنا ہے، ایمان بچا کر نہیں لے جاتے ہر وقت جنگ کی حالت میں رہنا ہے، ایمان بچا کر نہیں لے جاتے ہر وقت پریشان رہنا ہے کہ میرا ایمان کا کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں، ایک وہ وقت بھی آسمان کی بوڑھی آنکھ نے دیکھا کہ جب قریش ہر طرح کا حربہ استعمال کر چکے کہ اب نبی اپنی دعوت سے ہٹنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے ایک اللہ، اکیلا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ اختیار اسی کے پاس۔ اس ایک اللہ کی دعوت جب سے دی جا رہی ہے، ہمارے اندر جو ہے نا کھلبلی مچ گئی ہے۔ اب قریش نے مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں
بنو ہاشم سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ بنو ہاشم سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہ ان کو کوئی چیز بیچنی ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنی ہے، ان کو پانی تک نہیں دینا، ان کو اذیت میں رکھنا ہے، یہاں تک کہ وہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کریں۔ چنانچہ یہ عہد ہوا سن 7 نبوی میں، جب نبی علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے 7 سال گزر گئے، اب یہ عہد معاہدہ ہوا۔ وہ بنو ہاشم پورے کے پورے ایک وادی کے اندر محصور ہو گئے، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ ادھر بچے بھی ہیں، ادھر بوڑھے بھی ہیں، ادھر جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ 3 سال تک، 1-2 دن کی بات نہیں کر رہا، 3 سال تک یہ ظالمانہ عہد اور وعدہ ان کا چلتا رہا، یہاں تک کہ کھانے کے لالے پڑ گئے، کھانا کچھ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ کھانے کے لیے جب کوئی چیز خریدنے جاتے، لوگ مشرکین مکہ کو دیکھتے، ان سے ڈرتے، ان کو کچھ نہیں بیچا جاتا، چھپکے چھپکے کوئی مدد کر دیتا، ورنہ بچے بلک رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اور بچے چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے دودھ کا جو ہے نا قطرہ تو دے دو، پانی کا قطرہ تو دے دو۔ 3 سال میرے نبی نے اپنے خاندان کے بچوں کے بلکتے رونے کی آوازیں سنی ہیں، عورتیں بھوک کے مارے چیخ رہی ہیں کہ جی ہمیں کچھ دے دو۔ 3 سال کا عرصہ اس وادی کے اندر میرے نبی نے گزارا۔ کتنی اذیت سے حضرت سعد کہتے درخت کے پتے کھاتے تھے، کیکر کے پتے کھاتے تھے۔ کبھی سوچیں اللہ نے ہم پر کتنی وسعت کر دی ہے، ہمارے پاس تو وسعتیں اتنی ہیں کہ ہم کھانا ہضم کرنے کے لیے چٹنیاں استعمال کر رہے ہیں، کھانا ہضم کرنے کے لیے ہم بوتلیں ڈکار رہے ہیں۔ اور نبی نے کتنی اذیتیں، آپ کے خاندان والوں نے کتنی اذیتیں برداشت کی، یہ ایسے ہی دین ہم تک نہیں پہنچا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، خدا کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرے کہ اللہ نے انعام میں سب سے بڑا انعام ایمان کا دیا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اس کے ڈاکو بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ بینک سے جو ہے بھاری رقم نکال کر نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس کے ڈاکو زیادہ ہے، وہ ڈاکو لوٹ لیں گے، کیونکہ دولت بڑی ہے، ڈاکو زیادہ ہے۔ روئے زمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اس کے ڈاکو زیادہ ہیں، انسانی صورت میں بھی اس کے ڈاکو ہیں، کچھ نفس کی صورت میں بھی اس کے ڈاکو ہیں۔ شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہر وقت اس کا مشن یہی ہے کیسے ایمان والوں کو بے ایمان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا دوں۔ تو میرے بھائیوں، آج ایمان کی کمزوری، ایمان کے اندر ہمارے تذبذب، ایمان کے اندر تزلزل ایسا آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان سے رخصت ہو رہا ہے۔ کبھی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تو بڑا ظالم ہے، ایمان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تو نے ہماری سنی نہیں ہے، تو جو ہم مانتے نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ، آپ جائیں این جی اوز، یہ آپ کے جو ہے غریب علاقوں کے اندر، اتحاد ٹاؤن اور دوسرے علاقوں میں، یہ بھاری مقدار میں راشن پہنچا رہی ہیں، بھاری مقدار میں بکرے کے گوشت مہیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اسکولوں کا ایک نظام کھولا ہوا ہے کہ جو بچہ مدرسے سے نکل کر یہاں آئے گا، اس کو ہم جو ہے نا باقاعدہ جو ہے اس کے گھر کا خرچ بھی ہم اٹھائیں گے، سب کچھ ہم دیں گے۔ اور این جی اوز، تم اتنی مخلص کہاں سے ہو گئی؟ تم نے تو عراق کے اندر مسلمان بچے بے دردی سے شہید کیے تھے، تم نے تو افغانستان کے اندر مسلمان ماؤں بہنوں کو شہید کیا ہے، تم نے تو جو ہی دنیا کے اندر ظلم کی جو ہے نا تاریخ رقم کی ہے، تم اتنے مخلص کیوں ہو؟ یہ مخلص نہیں ہے، پیچھے عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک مہم ہے۔ مسلمان اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں چند دنوں کا راشن مل گیا، چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی مان لیتے ہیں۔ ہمیں چند دنوں کی جو ہے نا پیسے مل گئے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، خدا را اپنے بچوں کی گھٹی کے اندر ایمان کی عظمت بٹھا دے کہ بیٹا جتنے بال اللہ نے جسم پر دیے ہیں، اتنی جانیں بھی اگر اللہ ہمیں دے، ایک ایک قربان کر دینا، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ بیٹا جتنے بال اللہ نے جسم پر دیے ہیں، تم
تمہارے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہیں آسمان سے نیچے گرا دیا جائے، ساری اذیت برداشت کرنا، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان ایک طرف ہو جان قربان، ایمان ایک طرف ہو مال قربان، ایمان ایک طرف ہو بال بچے قربان۔ ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایمان کو مضبوط کیسے بنانا ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، وہ ترتیب سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ گزارش یہی ہے کہ وقت پر تشریف لائے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے۔ آخر میں ایک بات کر کے دوبارہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں دوستو، اطمینان کا وقت نہیں ہے، اطمینان کا وقت نہیں ہے، سکون کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت نہیں ہے۔ اطمینان، آرام، سکون کا وقت اس وقت ہوگا جب ہم قبر میں چلے جائے اور ہمارا ایمان بھی ہمارے ساتھ آ جائے اور اللہ کریم کا کرم ہو جائے کہ اس کی قبر وسعت تحد نگاہ وسیع کر دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ پھر آرام کرنا ہے، جب تک قبر میں نہیں جا رہے ہر وقت پریشان رہنا ہے، ہر وقت فکر مند رہنا ہے، ہر وقت سوچتے رہنا ہے میرا ایمان کہیں جو ہے ڈگمگا نہ جائے، میرے ایمان میں تذبذب نہ آ جائے، میرے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے، میں ایمان اپنا بچا کر لے جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا إله العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أحكم الحاكمين يا ذا القوة المتين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا شافي الأمراض یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب اپنی گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر کے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ قصداً بلا قصد، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر جتنے گناہ جس اعتبار سے ہوئے اللہ آپ سب جانتے ہیں، سب معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما، صداقت اور دیانت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان جہاں جس اعتبار سے پریشان ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملکی حالات پر رحم فرما، اللہ نیک صالح دیانتدار حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ نیک صالح دیانتدار حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے معاملات میں یا اللہ دیانت اور صداقت والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے معاملات میں دیانت اور صداقت والا بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے ملک سے رشوت خوری، سود خوری، یا اللہ بے حیائی اور یعنی کا خاتمہ فرما۔ کلمے کے نام پر بنا ہوا مقدس ملک ہے اللہ، اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے ان تمام برائیوں کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین قرآن اور سنت کا نظام نافذ فرما۔ یا اللہ انگریزی نظام سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ
جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تمام ایمان والوں کو بہترین جزائیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ مولا کریم ہم سب کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم ہم کمزور ہیں، یا اللہ آپ کی حفاظت کے علاوہ کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں، یا اللہ اپنی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان بچا، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہماری نسلوں میں کسی کو بے ایمان مرتد پیدا نہ فرما۔ یا اللہ آنے والے اور موجودہ فتنوں سے حفاظت فرما، ایمان کے ڈاکوؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ جتنے مسلمان بھائی دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس کی جو پریشانی ہے اللہ آپ سب جانتے ہیں، سب پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے، اللہ قرضوں سے خلاصی کا بہترین بندوبست فرما۔ یا اللہ جو بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ غیب سے نیک صالح جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ سوائے آپ کے کوئی آسرا نہیں، سوائے آپ کے کوئی مددگار نہیں، سوائے آپ کے کوئی ہمارا نہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل سے تمام مشکلات دور فرما، پریشانیاں حل فرما، ہماری ملک کی معیشت بہتر فرما۔ یا اللہ ملک کی معیشت بہتر فرما۔ یا اللہ بحران سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ بحران سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حکمرانوں کو عوام کا خیر خواہ بنا، عوام کو یا اللہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا۔ یا اللہ خیر خواہی والا نظام چلا، یا اللہ بدخواہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین حال ہی میں ماضی قریب میں یا اللہ ضلع باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اور سینکڑوں علماء شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایسی تخریب کاروں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ علماء کو شہید کرنے والے مسلمانوں کے قاتل یا اللہ ان کو عبرتناک سزا سے یا اللہ دوچار فرما۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ملک کی، ہمارے مسلمانوں کی ہر موقع پر، ہر خطے میں، ہر جگہ حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔